کہ جب خان صاحب کو مشورے دینے کا ٹائم ہوتا ہے تو ہماری اکثریت کی عادت اپنے لیے سوچتی. خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اسمبلی چھوڑنے ہیں. 3-4 بندوں سے میں نے پوچھا کہ بھائی جان آپ نے جو یہ مشورہ دیا یہ ٹھیک نہیں دیا. 3 بندوں نے مجھے یہی کہا کہ بھائی جان خان صاحب نے ذہن بنایا تھا اور میں نے تو بھی چیف منسٹر بننا ہے نا. عمران خان صاحب سے جو آپ کی ملاقات ہوئی، کیا ڈسکشن، ایسی باتیں جو آپ بتا سکیں، یا کوئی بہت ساری تو سرگوشیاں ہوگی جو آپ سے وہ کرتے ہوں گے، لیکن ایسی باتیں جو بتائی جا سکتی ہیں، کیا وہ سوچ رہے ہیں آج کل، کیا ڈسکشن ادھر ہوا؟ میری اصل میں خان صاحب کے ساتھ اس طرح کافی ٹائم ہوا ہے کہ جو ملاقات ایک تو یہ ہوتی کہ ملاقات ہماری اگر پہلے ہوئی بھی تو 30 منٹ کی ملاقات ہوتی ہے. 6 ہم بندے ہوتے، خان نے بھی بات کرنی ہوتی، ہم نے بھی بات کرنی ہوتی. تو اندازہ لگے اس میں کتنا، اور وہ پیچھے ہمارے بھی پیچھے لوگ کھڑے ہوتے، اس کی بھی پیچھے کچھ بات ایسی ہوتی وہ پاسبل نہیں ہوتا. لیکن مختلف چینلز سے وہ پیغام مجھے پہنچاتے ہیں، اور آخری پیغام جو مجھے پہنچایا گیا تو یہی پیغام تھا کہ اب ہم نے وزیر اعظم بننے سے یا حکومت بنانے سے یا پارلیمنٹ میں آنے سے بہت آگے ہم نے سوچنا ہے. تو یہ چیزیں بہت چھوٹی رہ گئی ہمارے لیے کہ ہم نے اسمبلی میں آنا ہے، میں نے دوبارہ وزیر اعظم بننا ہے. تو ابھی ہماری جو ہے وہ سوچ کافی بڑی ہے، اور وہ جمہوریت کے لیے، اس ملک کے لیے تو آپ بھی جو ہے قربانی دینے کے لیے آپ بھی تیار رہے، اور باقی ورکر کو بھی میرا یہ پیغام پہنچا دے کہ اس ملک کا ہم پہ جو قرض ہے اس کے اتارنے کے لیے آپ تیار رہے. تو آپ نے پولیٹیکل ورکر کے طور پر یا عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی کے طور پر اس پیغام کو جب ڈی کوڈ کیا اور خود سے سمجھا اور اسے امپلیمنٹیشن کی طرف لے کے جب آپ جائیں گے، تو یہ کیسے سارا آپ کے ذہن میں کیا خاکہ اس کا ہوگا، کیا میکانزم اس کا ہوگا، اس کو آپ اگر ایلیبوریٹ کر سکیں؟ ہمارے کل میں نے جو ہماری پہلی صوبائی صدر پہلی جو میٹنگ تھی کل، پہلے میں نے ریجن کے جو ہماری 5 ریجن ہے جو اس کے صدور اور جیس کو میں نے بلایا. کل میرے ساتھ اس کی تفصیلی میٹنگ ہوگی، اس سے رہنمائی لی کیا، کیونکہ میں تو ایک ورکر ہوں، اور میں پہلے بھی میں نے بتایا کہ اس باقی پارٹیوں میں یہ روایت نہیں ہوتی. میں اپنے گاؤں کی صدارت سے ہو کے اس پوزیشن پہ پہنچا ہوں نا، مختلف پوزیشن سے ہو کے. تو میں تو ورکر ہوں، میں گراؤنڈ کا بندہ ہوں. تو میں کمرے میں بیٹھ کے نہیں کرتا، جس طرح کل میں نے پہلے دفعہ پیغام جو میرے ویڈیو پیغام دیا تھا، میں نے کہا میں یہ آپ کو ٹارگٹ نہیں دوں گا کہ آپ 2000 لے کے 4000 لے کے. میں ریئلسٹک بندہ ہوں، مجھے پتہ ہے کہ ہر بندے کی کیا کیپیسٹی ہوگی، اور میں یہ آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نے ضرور آپ اپنی جو آپ کے کر سکتے ہیں وہ کریں. لیکن یہ ہے کہ ایک دوسرے سے اس سے ہم نے آگے جانا ہے کہ اگر ایک بندہ 200 بندے نہیں لے کے آ سکتا، اور میں اسے کہتا ہوں تو وہ دھوکہ کرے گا میرے ساتھ. مجھے پتہ ہے کہ اس کی کیا کیپیسٹی ہو سکتا ہے، وہ کسی اور چیز میں مدد کر سکتا ہے. یہ والا چیز جو ہے یہ میں ختم کر رہا ہوں کہ یار آپ نے کتنی گاڑیاں لینا ہے، تو اس پہ میں انشاءاللہ جو جس کی جتنی کیپیسٹی وہ کرے. اس کا اپنی کیپیسٹی سے میں نہ زیادہ کسی پہ ذمہ داری ڈالوں گا، اور نہ میں ایکسپیکٹ کروں گا کسی سے. کیونکہ ایک بندہ اگر نہیں کر سکتا، میں اسے کہوں تو آپ 5000 بندے لے کے آئے، تو میں گراؤنڈ کا بندہ، مجھے انداز آئے کہ کون کتنے لے کے آ سکتے. آپ کے بارے میں جو رائے عامہ ہے، جو لوگ آپ کو جانتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ اگر عمران خان صاحب کی زندگی پہ یا تحریک انصاف پہ کتاب لکھیں تو سب سے ریلیونٹ کتاب آپ لکھیں گے، چونکہ آپ میں وہ کرج اور جرت اور وہ حوصلہ موجود ہے کہ آپ پارٹی کی ساری اسٹریٹجیز کو، پالیسیز کو نو بھی کرتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں. تو اگر آپ سے ابھی پوچھا جائے کہ یہ جو سارا سینیریو چلا جب تک آپ بیٹنگ کرنے ابھی نہیں آئے تھے، تو پارٹی کے اینڈ سے پولیٹیکلی کیا کیا آپ نے دیکھا کہ یہ غلطیاں ہیں جن کو سنوارنا چاہیے، جن کو بہتر کیا جانا چاہیے اسٹریٹجی وائز؟ یہ اصل میں جی میں کچھ چیزیں تو پارٹی کی ہے، لیکن میں اس کو لوگوں کو سمجھنے کے لیے کہتا ہوں. جو لوگ مجھے جانتے ہیں پارٹی کے اندر سے، تو میں واحد بندہ ہوں. میں نے خیال کہ میں نے اپوزیشن پہ اتنی تنقید کی ہوگی جتنی میں اپنی پارٹی پہ، گورننس پہ میں نے کی، پارٹی کی پالیسیوں پہ کی، پارٹی کے فیصلوں پہ کی، خان کے سامنے کی. اور مجھے میری ایک بہن ابھی اس کو بھی ذمہ داری مل گئی، تو اس دن ہم اکٹھے جا رہے تھے، اور اس سے پہلے بھی ہم زمان پال میں ملے تھے. تو مجھے کہہ رہی تھی کہ جب یہ ہماری حکومت گر گئی، وہ زمان پال والا سلسلہ شروع ہوا، 9 مئی تو نہیں ہوا تھا، تو مجھے کہہ رہی تھی کہ کاش اس ٹائم جب آپ اکیلے ہوا کرتے تھے اور آپ کہتے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، اور آپ پیچھے دیکھتے کوئی ساتھ نہیں دیتا تھا، اگر اس ٹائم ہم آپ کے ساتھ دیتے تو شاید اتنی مشکلات سے ہم نہیں گزرتے. اور اس کی وہ ویڈیو کافی وائرل بھی ہوئی تھی. کسی ہم راستے پہ جا رہے تھے، تو اس سے علیہ حمزہ صاحبہ کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ کسی نے وہ ویڈیو میں، تو ہم تو یوں ہی روڈ پہ تھے، کسی نے وہ وائرل ہوئی تھی.
تو وہ اس دن بھی مجھے کہہ رہا تھا کہ ہم جیل میں اکثر یہ سوچتے تھے کہ کاش جنید کے ساتھ تو مجھے ہے، میں نہیں کہ میں کوئی عقل کل ہوں یا میں ہر جگہ سی اے ہو سکتا ہوں، لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سی اے تو میں کہتا ہوں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ باقی یہ ہے کہ یہ عہدے، یہ میں آپ کو بتا دوں، آپ خیر کسی سے کنفرم کر لیں، مجھے یہ اس کا صدارت کی جو پیغام آیا تھا 1 مہینے پہلے مجھے آیا تھا۔ خان صاحب نے کہا تھا کہ میں نے آپ کو بنانا ہے، تو میں بالکل راضی نہیں ہوا تھا۔ پھر میں نے 4-5 ایم این اے جو میری بہت قریبی ہے ان کو بٹایا، اس نے کہا کہ نہیں، یہ ذمہ داری قبول کر لے۔ میں نے کہا بھائی جان میں ایسی ذمہ داری کروں گا جس کے ساتھ میں انصاف کر سکوں گا، نہیں کر سکوں گا تو میں چھوڑ دوں گا۔ تو میں کوئی خواہش یہ والی چیزیں میرے ہیں نہیں۔ پھر اس کے بعد پھر ہمارا اسی پہ کنسنس ہوا ہے، وہ مشاورت کو میں نے تھوڑا بڑا کر دیا کہ یار میں تو لوگوں نے یہ کہا کہ خان صاحب کو اس ٹائم آپ کہیں گے کہ میں نہیں کروں گا تو ہو سکتا ہے اس کو برا لگے اس ٹائم، تو آپ تو اس طرح، تو میں نے طریقے سے بات کی کہ خان صاحب میرے اور سی ایم صاحب کی اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، یہ نہیں کہ کوئی اختلاف ہے، تو میں نے کہا اگر ایسا بندہ ہو کہ وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہوگی تو میرا خیال اچھی ہوگی۔ تو خان نے کہا نہیں، انڈرسٹینڈنگ آپ بڑھا دیں، میں سی ایم صاحب سے بھی بات کر لوں گا آپ سے، لیکن میں ہر حالت میں آپ نے یہ ذمہ داری قبول کرنی نا۔ تو یہ عہدے، یہ ممبرشپ، یہ میرے لیے کوئی اہمیت نہیں لگتی، کہ اکثر ہماری بدقسمتی ہماری یہ ہے، اور میں اکثر یہ کہتا تھا کہ جب بھی خان کو جو ہے اس کو فیصلے، کیونکہ میں خان کی اس کی قابلیت پہ، اس کی سوچ پہ، اس کی جو ہے مجھ پہ اس پہ نہ کبھی شک رہا نہیں، لیکن انسان ہوتا ہے، انسان کو کبھی جو ہے مشوروں کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جس انفارمیشن کے بیس پہ وہ فیصلے کرتے ہو سکتا ہے ان پر وہ غلط ہو۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے، اور یہ میں کھل کے پہلے بھی کرتا، آپ بھی کرتا تھا، کہ جب خان صاحب کو مشورے دینے کا ٹائم ہوتا ہے تو ہماری اکثریت کی عادت اپنے لیے سوچتی کہ یار میں وہ بات کیوں نہ کروں جو خان کو اچھا لگے، جس خان سے اسی کا بہت نقصان ہوا۔ اچھا، آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس پورا ڈیٹا موجود ہے ایک ایک چیز کا، جو شاید آپ نہ بتا سکیں، آپ کی لمیٹیشنز بھی ہیں پارٹی عہدیدار ہونے کے ناطے، کہ کہاں کہاں عمران خان کو جیل میں پوری پکچر دکھائی ہی نہیں جاتی تھی اور کوئی فیصلہ لے لیا جاتا تھا؟ نہیں، صرف میں جیل کی بات نہیں کرتا ہوں، اس کے علاوہ بھی پی ایم تھا، مخصوص لوگ تھے۔ آپ کو اگر پتہ ہو پچھلے دنوں میں نے کمیٹی سے ریزائن بھی کی تھی، تو میرا یہ نہیں تھا، کبھی میں نے کہا اس کو سرکل کو خان تک رسائی کو بڑھاؤ، کیونکہ مخصوص لوگ جائیں گے تو مخصوص سوچ کے لوگ ہوں گے، تو اگر سرکل بڑھ جائے گا تو خان کو فیصلے کرنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ خان کو وہی اس بنیاد پہ فیصلے کرے گی جو اس کو بتایا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے میں نے میرا شکوہ یہی تھا کہ یہ سرکل آپ بڑھا دے مختلف، اور اس کے بعد فرق پڑا، کافی لوگ اچھا، آپ کے بیسیکلی کہنے، جو مجھے انڈرسٹینڈنگ کے لیے مجھے جو سمجھ آئی، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بطور پرائم منسٹر بھی اگر بہت اچھے فیصلے ان سے کروائے جاتے تو اس طرح کی نوبت ہی نہ آتی شاید۔ مجھے کوئی شرم نہیں، میں بتاؤں گا، کیونکہ اگر ہم اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھیں گے، اور پتہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں چاہیے ہمارے ساتھ ہوا کیا۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، جب خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اسمبلی چھوڑنے ہیں، تو جو 3-4 بندے جس کا زیادہ اہم میں نہیں بتا سکتا ہے اتنا، تو خیر کہ میں کس نے اپنا کردار ادا کیا، تو میں آپ کو یہ بتا دوں 3-4 بندوں سے میں نے پوچھا کہ بھائی جان آپ نے یہ مشورہ دیا، یہ ٹھیک نہیں دیا، آپ کو جو گراؤنڈ ریئلٹی دیکھنی چاہیے اس کے بنیاد پہ۔ تو افسوس اس بات کا ہوا کہ اس میں 3 بندوں نے مجھے یہی کہا کہ بھائی جان خان صاحب نے ذہن بنایا تھا، اور میں نے تو بھی چیف منسٹر بننا ہے نا، اس کا اندازہ کر لے، جب ہم اپنے فائدے دیکھ کے مشورہ دیں گے نا تو اس کا پھر یہی ہوگا۔ تو جو لوگ خان صاحب جن کو اپنا بہت قریبی سمجھتے رہے ماضی میں، وہ اپنے عہدوں کے لیے بالکل اسی طرح میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، آپ کو خود بتایا کہ میں نے کہا کہ اور پھر یہ خان صاحب نے پھر یہ میں نے ایک بڑی میٹنگ میں سارے ایم پی ایس ایم این ایز ہمارے تھے بنی گالہ میں، تو میں نے خان صاحب سے یہی کیا کہ خان صاحب جو مخصوص لوگ آتے ہیں، اس کو کسی نے پھر خود چیف منسٹر بننا ہوتا ہے، کسی نے بیٹے کے لیے سوچنا ہوتا ہے، تو یہ سرکل آپ بڑھا دے۔ تو خان نے مجھے اسی ٹائم کہا کہ جنید تو اب کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، میں نے اس دن بھی کہا کہ اس فیصلے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اس طرح میں ایک مثال نہیں دیتا، چھوڑنے والے میں نہیں، وہ خان صاحب کا وہی فیصلہ، جب اسمبلیاں چھوڑ رہے تھے، میں کہوں کہ خان صاحب کا وہی فیصلہ ٹھیک تھا۔ میں اب بھی یہ کہہ رہا ہوں، میں نے کہا میں نے اپنی رائے کا اظہار کسی کو نہیں، اپنی فائدے کی بنیاد پہ نہیں دیکھا، میرا وہ فیصلہ خان صاحب کے، اب بھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے جو گراف بڑھا اس میں ایک فیصلہ خان صاحب کا وہ بڑا فیصلہ تھا جو ہم اسمبلی سے نکلے۔ میں یہی میرا گلا تھا کہ جو ہم
بہتر سمجھ لے وہ فیصلہ کر لے. یہ نہیں کہ اب جو فیصلہ میرا والا ٹھیک تھا اب وہ والا نہیں تھا. میں اب بھی اکثریت لوگوں کی یہی رائے ہے کہ خان صاحب کا وہ فیصلہ جس نے اس میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس نے ہمارا گراف بڑھایا, وہ ٹھیک فیصلہ. آپ بیسیکلی چلیں اسے اور زیادہ آپ کی بات کو, مثلاً شہزاد اکبر فرض کر لیں ساری کابینہ کو ڈرائیو کرتے ہیں, ڈرائیو کرتے کرتے دھکیل کے 190 ملین جو القادر ٹرسٹ ہے 1 ملین پاؤنڈ والا اس میں ڈال دیتے ہیں سارا, اور ڈرائیو آپ کہہ رہے ہیں بیسیکلی کہ جو ساری ٹیم کور ٹیم تھی نہیں, میں سب کو نہیں کہتا, میں سب کو نہیں کہتا, میں یہی کہتا ہوں کہ اکثر بدقسمتی یہاں پر جمہوریت, یہ جو جمہوریت آگے کیوں بڑھ نہیں رہا, اس میں ہمارے اپنے رویے ہیں, اس میں ہمارے اپنے رویے ہے. ورنہ میں آپ کو یہ بتا دوں ایسا پولیٹیکل لیڈر بہت کم ہوگا جو خان کنونس ہوتا ہے اگر آپ اس کو دلائل سے. میں ایک مثال دیتا ہوں. یہاں پر جب ہماری تھی, جب ہم نے جسٹس ولی الدین صاحب کو پریزیڈنٹ شپ کے لیے نامزد کیا تھا, تو آپ کو یاد ہے پارٹی نے, خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے. پھر ولی الدین صاحب, میں اس کے ساتھ, کیونکہ وہ نئے تھے, لوگوں سے ملنا تھا, ووٹ مانگنا تھا, اپنے لوگوں سے ملنا تھا, تو ولی الدین صاحب نے مجھے کہا کہ جمہوریت کے لیے اچھی بات نہیں ہے, بے شک مجھے پتہ ہے کہ میں ہار رہا ہوں, لیکن بائیکاٹ کوئی حل نہیں ہے. تو اس کا آپ یقین کریں جس پریس کانفرنس کو خان صاحب نے اس لیے بلایا تھا, پھر جب پریس کانفرنس میں خان صاحب کے ساتھ ہم بیٹھ گئے, ہم نے بات کی, سب اس ٹائم تو تھا ہمارا پھر پارٹی چھوڑ گیا جاوید ہاشمی صاحب تھے, اس سے بات کروائی اور لوگوں سے, تو خان صاحب کنونس ہو گئے اس بات پہ. خان صاحب کنونس ہو گئے اس پریس کانفرنس میں, اس نے یہی بات کی کہ نہیں بس ٹھیک ہے, ہم نے حصہ لینا ہے. تو جب ہم میرٹ پہ مشورے دیں گے تو اس کا اچھا فیصلہ,